ہر بڑے سفر کی شروعات ایک پہلے قدم سے ہوتی ہے، تو آج ہم انہی اولین قدموں کی کہانی سنیں گے، ان سب سے پہلے لوگوں کی جنہوں نے اسلام کے پیغام پر لبیک کہا۔ یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ یہ اس یقین کی داستان ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی تحریک، کوئی بڑا انقلاب آخر شروع کیسے ہوتا ہے؟ کیا صرف ایک لیڈر کافی ہوتا ہے، یا اصل طاقت ان پہلے چند لوگوں میں ہوتی ہے جو اس آواز پر سب سے پہلے یقین کر لیتے ہیں؟ آئیے اسی کو سمجھتے ہیں۔ اس سفر میں ہم 4 ایسی شخصیتوں سے ملیں گے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت خدیجہ، وہ پہلی آواز جس نے تسلی دی۔ حضرت علی، جن کا کم سنی کا ایمان ایک مثال بنا۔ حضرت ابوبکر، جن کا یقین پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، اور حضرت زید، جو وفاداری کا ثبوت بنے۔ ان سب نے مل کر ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جسے دنیا کو بدلنا تھا۔ چلیں، کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ پیغام شروع ہوا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جو اسلام کی پہلی آواز تھیں۔ دیکھیے، وہی آنے سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کوئی عام شخصیت نہیں تھیں۔ وہ مکہ کی ایک بہت کامیاب، سمجھدار اور معزز تاجرہ تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ۔ ان کی حیثیت اور ان کی بصیرت دونوں نے آنے والے واقعات میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے تجربے سے گزرے جو انسانی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ گھر واپس آئے، لرز رہے تھے، اور صرف اتنا کہہ پائے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس لمحے میں جب ہر چیز غیر یقینی تھی، حضرت خدیجہ نے نہ صرف انہیں سہارا دیا بلکہ ان کے کردار کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ غیر یقین کا اعلان تھے۔ لیکن بات صرف تسلی تک نہیں رکی۔ انہوں نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے فوراً ایک عملی قدم اٹھایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عالم کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور جب ورقہ نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، تو حضرت خدیجہ کا یقین ایمان میں بدل گیا، اور اسی یقین کے ساتھ وہ تاریخ کی پہلی انسان بن گئیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہمیشہ انہی کے نام رہے گا۔ اب ہم کہانی کو ایک ایسے نوجوان کی طرف لے کر چلتے ہیں جس کا ایمان اس کی کم عمری کے باوجود بہت بڑا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اس وقت صرف 10 سال کے تھے، اور وہ اسی گھر میں پرورش پا رہے تھے جہاں وحی کی روشنی سب سے پہلے پڑی تھی، تو وہ اس نئے پیغام کے پہلے گواہوں میں سے ایک تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت ملی تو ایک 10 سالہ بچے کے لیے یہ سوچنا بالکل فطری تھا کہ پہلے اپنے والد سے مشورہ کر لوں، لیکن پھر انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے ان کا فیصلہ آسان کر دیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو ایک نئے طریقے سے نماز پڑھتے دیکھا، اور وہ منظر سیدھا ان کے دل میں اتر گیا۔ اور پھر انہوں نے بغیر کسی دیر کے اعلان کیا، میں اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اس طرح وہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے فرد بن گئے۔ اب بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جن کا یقین کبھی ڈگمگایا نہیں۔ حضرت ابوبکر کی ایمان لانے کی کہانی میں کوئی اگر مگر یا سوال نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کے سامنے یہ پیغام رکھا گیا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اپنے دوست کی سچائی پر ان کا بھروسہ اتنا پکا تھا کہ انہیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور ان کا ایمان صرف ان کی ذات تک نہیں رہا، وہ خود ایک بہت بڑی طاقت بن گئے۔ اسلام لاتے ہی انہوں نے حضرت عثمان، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جیسی بڑی شخصیات کو اس پیغام سے جوڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی جماعت ایک قوت بننے لگی۔ ہماری چوتھی اور آخری شخصیت ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کی کہانی وفاداری کی ایک لازوال مثال ہے۔ حضرت زید کی کہانی اس دور کے سماجی نظام کے لیے ایک چیلنج تھی۔ وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف آزادی نہیں دی بلکہ اپنے بیٹے کا درجہ دیا۔ ان کا رشتہ مالک اور غلام کا تھا ہی نہیں، یہ تو محبت اور وفاداری پر مبنی ایک باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ تو جب انہیں اسلام کی دعوت ملی تو ان کا جواب ان کی گہری وفاداری کا ہی عکس تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رہوں گا اور اسلام پر ایمان لاتا ہوں، اور اس طرح وہ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان بنے۔ تو جب ہم ان 4 الگ الگ کہانیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ تصویر ہے ایک ایسی تحریک کے آغاز کی جس کی بنیاد ہی تنوع پر تھی۔ تو آئیے ان چاروں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ، پہلی خاتون جنہوں نے تسلی اور سہارا دیا۔ حضرت علی، پہلا بچہ جس نے غور فکر سے ایمان قبول کیا۔ حضرت ابو بکر، پہلے آزاد مرد جنہوں نے پختہ یقین دکھایا۔ اور حضرت زید، پہلے آزاد کردہ غلام جنہوں نے وفاداری کی مثال قائم کی۔ یہ صرف 4 لوگ نہیں تھے، یہ تو معاشرے کے 4 مختلف ستون تھے جو ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں جو سب سے اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اعتماد، تنوع اور گہرے ذاتی یقین پر رکھی گئی تھی۔ اس کی طاقت ان مختلف پس منظر سے آنے والے لوگوں سے آئی جنہوں نے اسے سب سے پہلے قبول کیا۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کسی بھی نظریے کی کامیابی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ کیا صرف اس کے رہنما پر، یا پھر ان پہلے چند لوگوں پر جو تمام مشکلات کے باوجود اس پر یقین کرنے کی ہمت کرتے ہیں؟